سر قرآن پاک کو اس کی سورہ فاتحہ کو دباچہ قرار دینا اور اس کو مضامین میں تقسیم کرنا، اس کی جو ایک کائناتی حقیقت یا جو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اس کو محدود کرنا نہیں ہے؟ قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کتاب ہے، اس میں ایک رسول کی بعثت ہوئی ہے اور اس رسول نے اپنی قوم کو جو انذار کیا ہے اس کی سرگزشت ہے جو محفوظ کر دی گئی ہے. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی بات کس پس منظر میں کہی گئی ہے، کہاں کہی گئی ہے، کس سے کہی گئی ہے. پھر اس کے بعد جو میسج اس کا ہے وہ ظاہر ہے کہ آفاقی ہے. اور کسی کتاب کے اندر جو آفاقی میسج ہونا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کے مخاطب سے الگ کر دیں. وہ بھی انسان تھے جن کے سامنے یہ کتاب آئی، ان کے بھی وہی مسائل تھے جو ہمارے مسائل ہیں، وہ بھی اسی طرح کی الجھنوں میں گرفتار تھے جس میں ہم گرفتار ہیں. ان کو مخاطب کر کے قرآن مجید نے خبردار کیا ہے، اور اس کو جب وہاں آپ سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کے آفاقی میسج کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے. تو یہ طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا. اس سے قرآن محدود نہیں ہوتا، قرآن اپنی بالکل صحیح صورت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو اس کی صحیح صورت ہی میں لینا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نکالیے اور قرآن مجید کی پہلی سورہ نکال لیجئے اور اس کے بعد کوئی 15-20 آیتیں پڑھنے کے بعد دیکھیے یا بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو جاتا ہے، اور وہ خطاب جو ہے وہ یعنی کوئی آیت 162 تک چلتا چلا جاتا ہے. تو کیا کیا جائے اس کو؟ یعنی بنی اسرائیل کی بجائے وہاں کو اور لفظ ڈال دیا جائے، نام لے کے مخاطب کیا نا. تو پہلے یہ سمجھیں گے کہ بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. تو قرآن کو سمجھنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہی ہے، اور اسی طریقے کے مطابق ہمیشہ سے سلف و خلف کے علماء اس کو سمجھتے رہے ہیں اور اصرار کرتے رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اس کو سمجھا جانا چاہیے. اس کی آیتوں کو اس کے سیاق سباق اور مخاطب سے جب الگ کر لیا جائے گا تو اس کا مضمون بالکل باطل ہو جائے گا اور وہ کوئی اور بات کہنا چاہے گا اور آپ اس سے کوئی اور بات نکال لیں گے. یہ اس کا نتیجہ نکلے گا، اور یہ نتیجہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے نکلا ہے. تو اس کے سیاق میں سباق میں جس جگہ بات کہی گئی ہے اس کو رکھا جائے گا اور رکھ کر دیکھا جائے گا کہ وہ اصل میں کیا پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے.